شادی کی رات انسان کی زندگی کی نہایت پرکیف نشاط انگیز اور ناقابل فراموش موڑ ہے، جس کے آنے سے پہلے انسان اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور جانے کے بعد تلخ و شیریں یادیں صداقانہ دل میں محفوظ رہتی ہیں۔ شادی کی رات عموماً انسانی زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے مختلف لوگ مختلف انداز میں اپنے طور پر اس کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات جنسی عمل کی رات ہے، لہٰذا وہ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح و غلط، معتبر و غیر معتبر اور درست و نادرست کی تمیز بغیر تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ بے شک صحت مند فکر کے حامل نوجوانوں کی ایک قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو صحیح اور اسلامی شریعت کے مطابق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب انہیں بھی کوئی صحیح ذریعہ دستیاب نہیں ہوتا تو وہ دو راستوں میں سے ایک اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا تو انہیں جتنی اور جیسی واقفیت ہے اس پر اکتفا کریں اور مزید کی خواہش ترک کر دیں، یا پھر وہ بھی انہی راستوں پر چل پڑیں جن پر آج کی نئی نسل کی اکثریت چل رہی ہے۔ پہلی راہ اختیار کرنے کی صورت میں لوگ حقیقت سے لا علمی کی بنیاد پر بہت سی توہمات اور خرافات کا شکار رہتے ہیں، اور دوسری صورت تو انتہائی پرخطر ہے۔ چنانچہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنسی معلومات جن ذرائع سے معلوم کرتے ہیں ان کا غیر معتبر ہونا ہر کس و ناقص کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ ریڈیو، ٹی وی، عام اخبارات، جرائد و مجلات، انٹرنیٹ، بازاری میگزینیں، ہم عمر نوجوان دوستوں اور سہیلیوں سے حاصل شدہ معلومات کا کیا اعتبار ہے؟ مذکورہ ذرائع کبھی بھی درست معلومات فراہم نہیں کرتے۔ دوست اور سہیلیاں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، کبھی معلومات صحیح نہیں دیتے۔ جنسی معلومات کا ذریعہ بسا اوقات وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جو بازاروں میں مختلف مقاصد کے تحت عام اور منتشر ہیں۔ بعض کا مقصد محض تجارت ہے اور بعض کا ہدف فحش کاری کا فروغ ہے۔ ان کتابوں میں جنسی معلومات نہایت ہیجان انگیز طریقے سے پیش کی جاتی ہے، جن سے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور قاری انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یورپ اور امریکہ اور دیگر اقوام مغرب کی مطبوعہ میگزینیں خرید کر ان کے جنسی مضامین سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ اوپر دیے گئے دیگر بازاری سستی اور سطحی کتابوں سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اہل مغرب جنسی معاملے میں جملہ شرعی و عقلی اور سماجی و تہذیبی سرحدوں کو پار کر چکے ہیں۔ ان کا یہاں شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کچھ لوگ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو فلمیں اور سیڈیز دیکھتے ہیں، یہ بھی نہایت گندا اور ضرر رساں طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس موضوع پہ دینی کتابیں دستیاب نہیں ہوں گی تو عوام مذکورہ وسائل ذرائع ہی کا سہارا لیں گے۔ علماء کرام کی خاموشی اور کوتاہی نوجوانوں کو ان محرف راستوں پر لے جائے گی جس کا انجام نہایت بھیانک ہے۔ آج کا نسخہ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا بڑا آزمودہ اور سستا نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سدا جوان رہیں اور آپ کا نفس کبھی ڈھیلا نہ ہو، اس کی سختی ہمیشہ برقرار رہے، اور اگر آپ کا نفس کمزور ہے اور آپ کے اندر شہوت کی کمی ہے تو اس نسخے کو استعمال کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کسی مرد میں مردانہ کمزوری حد سے بڑھ جائے تو پھر کئی دن جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل کسی بھی مرد کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں جنسی خواہش کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس نسخے کے تمام اجزاء بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے۔ اس نسخے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک معتدل نسخہ ہے۔ اس کو گرم مزاج والے اور سرد مزاج والے لوگ دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس نسخے کو صرف 10 دن استعمال کرنا ہوگا۔ 10 دن کے بعد آپ کا نفس جون سا ہے وہ اپنے پورے تناؤ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جن لوگوں کا نفس مس زنی کی وجہ سے کمزور اور ڈھیلا ہو گیا ہو وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے افراد جن کی شادی ہو گئی ہو اور ڈھیلے اور لاغر نفس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں تو وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کونچ کے بیج ہیں، ان کا مزاج جون سا ہے، یہ معتدل ہے، یہ مغلظ منی ہے اور مقوی با ہے۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے میں یہ لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ ان کا استعمال جون سا ہے وسرت انزال میں بھی ہوتا ہے۔ یہ منی کو گاڑھا کرتے ہیں
اور جریان کے مرض میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہمارے پاس دار چینی ہے۔ یہ دار چینی جو یہ گھروں میں عام استعمال کی جاتی ہے۔ دار چینی کے استعمال سے کھانوں میں ایک خوشبو کا احساس ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ دار چینی کے استعمال سے قوت بام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نفس کو سخت کرنے میں دار چینی کا جواب نہیں، نفس کے ڈھیلے پن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دار چینی کا تیلوں کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ لونگ ہے۔ لونگ کا استعمال کھانوں میں عام کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا مزاج جون سا وہ گرم ہے، لونگ کے استعمال سے بھی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی کو ختم کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے استعمال سے نہ صرف معدے سے گیس وغیرہ ختم ہوتی ہے، بلکہ لونگ جگر کو بھی طاقت دیتی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس نسخے کو بنانا کیسے ہے اور ہر چیز کا وزن آپ نے کتنا لینا ہے۔ کونچ کے بیج آپ نے 5 تولہ لینے ہیں، دار چینی آپ نے 4 تولہ لینی ہے اور لونگ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس نسخے کے اجزاء کا وزن میں نے اس طرح رکھا ہے کہ اس میں آدھا نسخہ اس کا وزن گرم ہے اور آدھے نسخے کا وزن سرد ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک معتدل نسخہ ہے۔ آپ نے اب ان تینوں کا صفوف بنا لینا ہے اور اس صفوف کا آدھی چائے والا چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ صبح ناشتے کے بعد لینا ہے اور آدھی چائے کا چمچ وہ آپ نے شام کو دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ آپ نے اس کو 10 دن استعمال کرنا ہے، 10 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی 10 دن کے بعد آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ نفس کی کمزوری، نفس کا ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی ٹائمنگ کم ہے، اس نسخے کے استعمال سے ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اچھے اور سستے نسخے پیش کروں اور وہ نسخے دیر پا اور زیادہ اثر کرنے والے بھی ہوں۔ تو باقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، انسان تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر نسخہ پیش کروں۔